علی بھائی، جب میں حاضر ہوا ہوں نا یہاں، جب میں حاضر ہوا ہوں تو ہمیں بتایا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ یہ جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں نا، جی جی، یہاں بابوں کو بٹھانے، ان کا ادب کرو، کیونکہ بڑے بابے ہیں نا، بزرگ ہیں، ان کا عزت کرو، احترام کرو، بابوں کا ادب کرو. تو یہاں جب بیٹھا تو یہاں عجیب جملہ سننے کو ملا، باب دشائی کوئی نہیں. جی جی، ایک طرف بابوں کا ادب کرایا جا رہا ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے باب دشائی کوئی نہیں. وہ بابے ان بابوں سے بہتر ہوں گے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کی نظر میں. ہاں نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کرسی پہ کوئی ایک بابا بھی نہیں ہے جس نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہو. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کا بابا میرے ہتھے چڑھ جائے تو پھر دیکھیں اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے توبہ کروائیں گے، ماریں گے نہیں. تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جتنے آتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بابا قابل احترام ہے یا چشتی رسول اللہ پڑھنے والا نہیں باقاعدہ مریدوں سے پڑھوانے والا قابل احترام ہے، یا اشرف تھانوی رسول اللہ پڑھوانے والا، اسے انڈورس کرنے والا قابل احترام ہے؟ تو میرا خیال ہے کسی مسلمان سے بھی پوچھ لیں تو اسے کلیئر ہے. تو بابوں کا احترام اس وقت تک ہے جب تک وہ رسول اللہ کے ساتھ غداری نہ کریں. یہ دیکھیں، یہ بابے وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی ہے، تو ہم نے ان کی کتابیں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہیں. ہم انہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. میں امام بخاری، امام مسلم کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام بھی استعمال کرتا ہوں رسپیکٹ کے طور پر. تو ان بابوں سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ ہے. جی، کرائسٹ مسیحا، اور دجال کو بھی کہتے ہیں مسیح الدجال. آپ کو پتا ہے بھی دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ جھوٹا مسیح ہے. عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ سچے مسیح ہیں، اور دجال جھوٹا مسیح ہے. دونوں مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو بابے وہ بھی ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کی دعوت پہنچائی. امام بخاری، امام مسلم، یہ ہمارے بابے ہیں. اور بابے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بابوں کی جھوٹی تعلیمات، گستاخانہ تعلیمات امت تک پہنچائیں اور اسے آج تک ان کے ماننے والے پرنٹ کر رہے ہیں. تو ان بابوں کا تو ہم احترام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بابوں کا احترام رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے. جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے اس بابے کا کوئی احترام نہیں. اور پریکٹیکلی اس میرے جملے کے اوپر اجماع امت ہے. کیا بریلوی بابا اشرف علی تھانوی کا احترام کرتے ہیں جس نے 1800 کتابیں لکھی ہیں؟ نہیں، کیونکہ احمد بریلوی نے اسے کافر ڈکلیئر کیا. اور بریلوی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اشرف تھانوی کو جو مسلمان سمجھے وہ خود بھی کافر ہے. تو کروڑوں بزرگوں کے بزرگ اشرف تھانوی، دیوبندیوں کے بزرگوں کے تو امام ہے نا وہ، ان کو احمد بریلوی اور ان کے کروڑوں فالوور کافر سمجھ رہے ہیں. اور ادھر یہ لوگ انہیں کافر سمجھ رہے ہیں. شیطانی لشکر المہند میں لکھا ہے. تو خود یہ ایک دوسرے کے کسی بابے کا احترام نہیں کرتے. اور جب ان سے آپ ریزن پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ فلاں ہیں، اس لیے احترام نہیں کرتے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ جو بابے گستاخ رسول ہیں، مشرک ہیں، ان بابوں کا احترام نہیں ہوگا. یہ میری ڈاکٹرن نہیں ہے، یہ آلریڈی انہوں نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ بھی تو بابوں میں آئیں گے نا، علی حجویری اور سلطان العارفین اور بابا بلے شاہ، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے بزرگان جنہوں نے بہت کام کیا ہے اور لوگ ان کو بہت عشق کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں عشق رسول کی نسبت سے. اس بارے سے آپ ان کو بھی بیچ میں لیتے ہیں، ان کو شک دے رہے ہیں، عشق رسول انہوں نے بھی چشتی یا رسول اللہ کہا ہے. جی جی، دیکھیں یہ سارے وہی کچھ ہی ہیں نا. بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے تو آپ ان کا کوئی انڈیپینڈنٹ تعارف مجھے بتائیں نا. مجھے بتائیں کہ ان لوگوں نے قرآن کا یہ ترجمہ کیا فارسی زبان کے اندر، انہوں نے بخاری مسلم کا ترجمہ کیا نیٹو لینگویج کے اندر. خدمات کی جب بات ہوتی ہے تو خدمات کا مطلب یہ ہے کہ ایک شاعرانہ کلام لکھ دینا خدمت ہے. تو وہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. یا نچ کے مرشد منا لینا. آپ نے کہا نا بلے شاہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ڈانس کر کے انہوں نے مرشد کو منایا تھا. تو اس طرح کا ڈانس کر کے مرشد بنانا اگر قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے دین کی خدمت انہوں نے کی ہے. اور اسی طریقے سے جو باقی بزرگ ہیں ان کی کوئی کنٹریبیوشن بتائے نا. زیادہ سے زیادہ ان کے پاس ایک بات ہوگی کہ انہوں نے کلمہ پڑھا کے ہمارے بزرگوں کو مسلمان کیا. ہم کہتے ہیں اگر یہ ان کی فضیلت ہے تو وہ تو ہم ماضی میں جا کے کوئی ویڈیو پروڈیوس نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے کلیم میں سچے ہیں یا نہیں ہیں. لیکن آج کے دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں، چلے احتیاطاً کہہ لیتے ہیں سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ کیمرے میں پڑھایا. تو بریلوی دیوبندی انہیں سلطان الہند کیوں نہیں مانتے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، جنہوں نے اس ماڈرن دور میں لوگوں کو مسلمان کیا ہے؟
وہ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے درست نہیں ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں اس نے کلمہ ضرور پڑھایا ہے لیکن اس کے عقیدے صحیح نہیں، اس لیے ہم اسے بزرگ نہیں مانتے. بالکل یہی نظریہ ہمارا ان کے بزرگوں کے بارے میں کہ کلمہ پڑھانے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اگر آپ نے کسی بزرگ کی بزرگی ثابت کرنی ہے نا تو آپ نے اس کی کوئی کنٹریبیوشن دکھانی ہے. کلمہ پڑھانا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن معین الدین چشتی 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں. ہاں تو وہ ڈاکٹر شاست حسین، بادشاہ حسین، جی دین حسین، دین براست حسین. حسین علیہ السلام کی تعریف تو یار کافروں نے بھی کی ہے. حسین علیہ السلام کی تعریف کرنے سے کوئی خود بڑا نہیں ہو جاتا. آپ نے ذاکر نائک کا بھی والا دیا نا، وہ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، معین الدین چشتی نے تو نہیں کہا. نہیں فرق تو دیکھیں نا. نہیں فرق تو فرق پہ اگر آپ کہیں گے تو معین الدین چشتی صاحب نے تو بہت بڑا کام کیا ہے جو ان کی طرف منسوب ہے. ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، لیکن چونکہ ان کے ماننے والے اسے صحیح سمجھتے ہیں تو ہم نے تو ان کی بات ہی ماننی ہے نا. تو انہوں نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو نبی کے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، اپنے نام کا نہیں پڑھایا. یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. جب کلمہ ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہوگی. آج دیکھیں جو لوگ جھوٹی موٹی لکھ کے قادیانی اپنے آپ کو جرمنی جا رہے ہیں، یہاں علماء کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے وقتی طور پہ ایگری کیا ہے. یہاں پہ ان کا پیر کہہ رہا ہے بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں نہیں امتحان کے طور پہ پڑھایا. دیکھیں بعد میں انہوں نے کہہ دیا بھئی، بعد میں جب کہا تو خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے وہ، نہ انہوں نے کوئی بیعت اپنی کی ہے، کیونکہ جب کوئی اس طرح کا کلمات کفر بولتا ہے اس کی بیعت بھی ٹوٹتی ہے، وہ کافر بھی ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹتا ہے. تو وہ جو ان کے چاچو تھے چشتی صاحب، ان کی چاچی چلی گئی ان کے عقد سے. تو نہ انہوں نے دوبارہ نکاح کیا، الٹا انہوں نے مرید کر لیا اسے. مرید تو وہ کر نہیں سکتے تھے، ان کی بیعت ٹوٹ چکی تھی کلمات کفر کی وجہ سے. انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے ہی مسلمان ہونا تھا، صرف یہ کہہ کے نہیں کہ یہ غلط تھا اور یہ صحیح تھا. نہیں، کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. جو بندہ کافر ہوتا ہے پھر دوبارہ سے وہ کلمہ پڑھتا ہے. پھر کلمہ پڑھنے کے بعد پہلے انہوں نے بیعت اپنی کرنی تھی، پھر اسے مرید کرنا تھا. وہ پتہ نہیں کس کا مرید کیا انہوں نے. یعنی بیسک جو دین ہے وہ بھی تعلیمات سے یہ لوگ آ رہی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم ان لوگوں کو بابا مان لیں، تو سوائے اس کے کہ کوئی شخص پرانا ہو جائے اور لوگ اس کی زیادہ عزت کرنا شروع کر دیں، یہ اگر دلیل ہے کہ وہ بندہ بزرگ ہے، تو غلام احمد قادیانی دجال کی زندگی میں اتنے لوگ اس کو نہیں مانتے تھے جتنے 800-125 سال کے بعد مان رہے ہیں. تو کیا ہم اسے بزرگ مان لیں گے؟ بزرگی کا کرائٹیریا قرآن و سنت ہے. اور اس سے اگلی بات، آپ لوگ یہ 90 لاکھ کی جو بات کرتے ہیں، اللہ کے بندو 90 لاکھ تو آبادی نہیں تھی اس وقت سب کانٹیننٹ کی. 8 سے 800 سال پہلے اگر 90 لاکھ لوگ مسلمان تھے نا، آج اگر ان کی اولادیں کیلکولیٹ کریں نا تو ہندوؤں سے زیادہ ہماری آبادی سب کانٹیننٹ میں ہونی چاہیے تھی. ہم تو آدھے بھی نہیں ہندوؤں سے. وہ خوشی میں پھر شہادت اختیار کر لیں. وہ کہانیاں بنائی ہیں، 90 لاکھ سے کوئی نہیں ہے، 90,000 بھی نہیں. تو سرکار کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو ملینز آف اسٹوڈنٹس تو میرے بھی ہیں. تو کیا میں پھر سلطان الپاکستان بن جاؤں گا؟ آپ تو خود کو کچھ کہتے نہیں ہیں. اچھا